ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیکن لیا گیا۔ سر آدم ایک صاحب سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، کہ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان وار آن ٹیرر کا بڑا حصہ رہا ہے، ابھی بھی ہے، اور ایک پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلتی رہی کہ ہم ٹیررسٹک سپورٹس کرتے ہیں اور ایکسٹریمزم کا یہاں پر بڑا پرچار ہوتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے عوام کے ساتھ مل کر یہ ٹیررزم کا تقریباً پاکستان سے خاتمہ کر دیا، لیکن کچھ پیکٹس ابھی بھی رہتے ہیں جہاں پر کہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، باہر سے آ کر پاکستان کے اندر داخل ہو کر حملے کرتے ہیں اور نام پاکستان کا بدنام ہوتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی گیپس ہیں ان کو بھی کور کیا جا چکا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے ہمارے اس اقدام کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں جب وہ اتنی لارج اسکیل میں ٹیررزم ہوتی رہی ہے اس کو پاکستان نے کنٹرول کیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکا دکا واقعات پیش آتے ہیں جن پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک نام ہے اسلاموفوبیا، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر، ویسٹ کے اندر ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ US نے بھی اپنی تقریر میں کھل کے یہ بات کی ہے، ابھی بھی ہم پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم اپنا جو نیریٹو ہے وہ ویسٹ کو پہنچانے میں تھوڑا بہت ہمارے طرف سے ناکامی ضرور ہوئی ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ مطلب کہ اسلاموفوبیا، اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف یا اوورآل دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کو ایک تنقید کا نشانہ بنانا، ہیٹریڈ ظاہر کرنا، اور ان کو آئسولیٹ سوسائٹی سے کرنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں تک وہ حق پہ جانب ہے۔ فوبیا، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اسلاموفوبیا۔ واٹ از فوبیا؟ فوبیا جو ہے یہ ایک ان نون فیئر ہے، مطلب کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی سبسٹانس، اس کو مطلب ڈیفائن نہیں کیا جا سکا۔ اگر آپ ایک اپنے دل میں خوف بٹھا لیں تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، جب اس کو آپ اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ اسلاموفوبیا بن جاتا ہے۔ تو اسلاموفوبیا سے بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آپ ہیٹریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو جہاں جہاں پر بھی ہیں، اور سوسائٹی میں ان کو وہ مقام دینے کی کوشش نہیں کرتے جو ان کو ملنا چاہیے۔ اس کی ابتدا ویسے تو 1970 سے شروع ہوئی تھی، پھر 1980 میں تھوڑا زور پکڑا، پھر 1990 میں، پھر 9/11 کے بعد سے یہ ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف یہ جو ہے کھل کر آ گئے ویسٹ والے، اور پاکستان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دی، اور آج بھی مشکلات ہیں پاکستان کو، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے بیرسٹر شاہدہ جمیل
فارمر لا منسٹر آف پاکستان کو ہم نے دعوت دی ہے. ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے, قانون کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں گی اور تھوڑا اس حوالے سے روشنی ڈالیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں. اپنی صفائیاں پیش کرتے تھک گئے ہیں, اپنے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی محب وطن ہیں جیسے دوسرے سٹیزن ہیں. آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ اس میں جو تھوڑی بہت ایک بہت مثبت تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. سو ویلکم بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحب, آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف رہتی ہیں, آپ کا میں TN TV کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیں. یہ جیسے میں نے شروع میں بتانے کی کوشش کی, تھوڑا آپ سے روشنی ڈالیں کہ اسلام کا نام ہر جگہ بدنام ہو جاتا ہے, لگا دیتے ہیں. اب فوبیا ہے, ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, کیا ہے کیسے نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی اسلام کو جوڑ دیا کہ اسلاموفوبیا ہے تاکہ ایک ریسٹرکٹ کر دیں مسلمانوں کے لیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ شاید میری نظر میں ذرا سا مختلف رائے ہے. اسلاموفوبیا کے بڑے دور آئے ہیں. یہ کافی سمجھیے کہ ویسٹ کی, یورپ کی تاریخ میں باقاعدہ جڑا ہوا ہے. جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو اس وقت بھی روم اور پارس جو تھے, دونوں طاقتوں کے لیے یہ بالکل ناگزیر تھا. تو ہماری اس وقت جدوجہد تمام پھر پھیلنا, اور اس میں جس طرح پھیلے اور پھیلتے گئے اور ہماری اپنی سویلائزیشن پھیلتی گئی, تو ویسٹ میں ایک فیئر, خوف اٹھا کہ جیسے جیسے ہم مغرب کی طرف پہنچتے گئے, دمشق بھی پہنچ گئے, اس کے بعد کانسٹینٹینوپل جو ان کی فتوحات حاصل کرتے رہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک دم سے چرچ نے بھی اور ویسٹرن کرسچن سوسائٹی جو تھی یورپ کی, ایک دم سے کروسیڈز کا نام آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں بالکل, صلیبی جنگ جس کو صلیبی جنگ. اچھا, وہاں سے اگر آپ شروع کریں تو وہ خوف جو اس وقت طاری تھی کہ ایسے آئیں گے, کیا کریں گے ہمارے ساتھ. اور ان کی اگر آپ پرانے زمانے کی تصویریں, رافائل کی, بوٹیچیلی کی, لیونارڈو, ان کی آپ دیکھیں گے تو اس میں جو وہ دکھاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بربریت کے طور پہ آ رہا ہے, لوگوں کو خائف میں ڈالنے کے لیے. وہ خائف تب سے شروع ہو گیا. لیکن بیچ میں ہوتا یہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, کیلیفیٹس بن گئیں. اس کے بعد کوشش کی کہ آپس میں ان کے روابط ہوں, بہت سی ایکسچینجز بھی ہوئیں, بہت سی چیزیں ہوئیں. لیکن اس دور کے بعد پھر ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ بھڑک اٹھتی ہے World War I میں. جب World War I آتی ہے تو اس کے بعد جب وہاں پہ شکست ہوتی ہے تو ایکچولی اس وقت تو کیلیفیٹ اور جرمنی, دیٹ از پرشیا, دونوں الائز تھے اور ان کے خلاف ہی آتی ہے, تو وہ پھر ابالش ہوتے ہیں. 1923 میں جب وہ ابالش ہوتی ہے کیلیفیٹ, تو 1923 میں کمال اتاترک اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ترکی رکھیں گے, اس کو آپ ٹیک اوور نہیں کر سکتے, یہ ہم ایک آزاد ملک ہیں. ترکی ہے, عربز اپنی انہوں نے باقاعدہ ان کی بغاوت کر کے اپنے الگ الگ ریاستیں بنا لی ہیں, ترکی الگ رہے گی. اور اس کی ایک فائٹ ہوتی ہے بہت زبردست, ٹریٹی آف سیروز ہوتی ہے, ٹریٹی آف پیس پیرس میں ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آخر میں وہ ترکی کو ریکگنائز کر لیتے ہیں. تو ترکی بیکمز دا سارٹ آف سک مین آف یورپ. اس زمانے میں یہ لفظ آتا ہے, دا سک مین آف یورپ. ساتھ ساتھ اس کے پھر آپ دیکھیے گا کہ اسی وقت جو کہتے ہیں یہ کہ ٹرم آف اسلاموفوبیا فرسٹ ایمرج ان 1923. تو یہ فوراً آپ کو نظر آتا ہے کہ اس زمانے سے آتی ہے. پرانی تاریخ ہے کہ نئی کہانی نہیں ہے, بالکل پرانی تاریخ. اور ساتھ اس کی جب ایبولیشن ہو جاتی ہے خلافت کی, تو پھر World War II میں آپ آتے ہیں تو پھر وہ بالکل ہی فائنل ہو جاتا ہے. اور ساتھ اس کے وہ پورا علاقہ جو مسلمان خلیفہ, جس کو ہم کہتے تھے دولت مشترکہ اس زمانے میں, اس کو مڈل ایسٹ کا نام دیا جاتا ہے, نارتھ افریقہ کا نام دیا جاتا ہے, ٹیریٹوریل انٹیٹیز بنا دی جاتی ہیں اس کی. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اوبلیٹریشن ہو جاتی ہے اس ہستی کی. جب اس کو آپ سیکولر نام دے دیتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ کالونائزیشن تو پھر بھی چل رہی ہے. تو کالونائزیشن کے زمانے میں ہمارے برصغیر میں ہم ان کو فرنگی کہتے تھے,
جی ہاں بالکل، ہاں ایک ہمارے اپنا انداز تھا، اپنی ٹرمینالوجی ہم نے نکالی ہوئی. تو ہماری اپنی فوبیا تھی اس وقت، ہم اپنی تیاری کر رہے تھے اپنی آزادی لینے کے لیے، تو ہمارے اپنے فوبیاز کریٹ کیے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیش ہوتا ہے، اور ریلیجس اور ایتھنک دونوں چیزوں کو ملا کے ایک قسم کی سمجھیے کشمکش شروع ہوتی ہے. تو کالونائزیشن ختم ہوتی، جب کالونائزیشن ختم ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں انٹو دی 1950s میں ایک زمانہ تھا، آپ کو یاد ہے کہ ناٹنگ ہل گیٹ میں لندن میں باقاعدہ پیکی بیشنگ کی جاتی تھی، کیونکہ انڈیا کا اتنا ساتھ تھا ان کا کہ پاکستانی جو تھے وہ نشانہ بنے تھے. مجھے یاد ہے میں اس وقت اسکول میں گئی تھی. پاکستانی تو اس وقت تھے ہی نہیں نا، وہ تو ایک انڈین سب کانٹیننٹ تھا. ہاں مگر نو 50s میں پاکستان بن گیا، بن چکا تھا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو حیرت ہوگی، اس وقت میں اسکول میں تھی، پیکی بیشنگ کا جو نام تھا وہ وہاں سے اٹھتا ہے. جہاں پاکستانی کو دیکھا یہ مسلمان سمجھا اس کو پاکستانی، ایک دم سے اس کے پیچھے. تو ناٹنگ ہل گیٹ میں بہت سارے رائٹس بھی ہوئی، اس میں ویسٹ انڈینز بھی کے خلاف بھی کیا انہوں نے، ہم لوگ کے خلاف بھی کیا. تو وہ ایتھنو ٹینشن شروع ہوتی ہے. تو جو چیز رنمی ٹرسٹ نے باقاعدہ اس چیز کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو انالائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل چیز کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اسلام ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے. اس میں دو چیزیں دیکھیے گا، ایک ہے کہ ان کا تاریخی خوف، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کچھ فورسز، نیشنلسٹک فورسز کہیے. ہم نے اپنی اگریسو انداز میں یہ فیئر تو شاہدہ صاحبہ ابھی بھی موجود ہے کہ اسلام جو ہے الٹیمیٹلی ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کو اوور پاور کر لے گا. یہ بھی تو ایک فیئر ابھی ہے، ایک فیئر ہے نا وہ، کیونکہ وہ اس پرانے خوف سے ابھی تک نکلے نہیں. ایک تو وہ ہے. دوسری طرف ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں. ہم نے بھی کیا کیا کہ اس امیج کو پولرائزڈ انداز میں استعمال کیا. خاص طور سے آپ دیکھیے گا کہ یہ شروع ہوتا ہے اسلاموفوبیا پھر سے ان 1970s. کیوں؟ کیونکہ سٹارٹ شروع ہوتا ہے بلیک سپٹمبر. اب پیلسٹینین کانفلکٹ میں ہم لوگ سب اس میں باقاعدہ شامل ہو گئے. ایک طرف ہم پیلسٹینینز کے ساتھ، اور دوسرے تو وہ پولرائزیشن ختم نہیں ہوئی. وہ پولرائزیشن کی دوسری شکلیں ہو گئی، ساتھ اس کی ٹیررزم آ گئی، ٹیررزم کی شکل اس میں ہو گئی. پھر ہمارے ہاں افغان جہاد آیا، افغان جہاد ساتھ مجاہدین ختم ہوئے، تو پھر ہم نے ایک اور طرز شروع کر دی، طالبان کی طرف چلے گئے. نتیجہ یہ ہے کہ پولیٹکس بائی وائلنس کو ہم نے بھی اس کو کنٹرول نہیں کیا. ایک تو تھا کہ کسی کی اگریشن کو اس کا سامنا کرنا. مثلا سوویٹس نے انویژن کیا، ہمیں فوراً پتا تھا کہ ہماری ڈیورل لائن کے اوپر پریشر آئے گا. یہیں سے ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی ذرا وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے چھوڑا ہے. لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.